ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، اگلی صبح بھی نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی اور دل کو اطمینان ہوا اور انہوں نے کعبہ کی عمارت ڈھائی شروع کر دی۔ لینے میں سب نے حصہ لیا اور پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری مگر کدالیں چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ اس کے قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے وہ پتھر دھو دھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے دیوار میں کھڑی ہو گئیں۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود یعنی وہ کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے تھے، اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اس پتھر سے شروع کرتے ہیں، نیز اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی، اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا، ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں میں نوک جھونک ہوتی رہی، اختلاف بڑھتا گیا اور حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہوتا، حالات نہایت خراب ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوتی اور نہ کسی رائے پر اتفاق، سنگین ہو گئے اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 مشہور قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔